قیام پاکستان کے بعد پورے ملک کا انتظام و انصرام اسی سول سروس کے ذمہ تھا، جس کی وجہ سے ایک گھنٹے کے لیے بھی امور سلطنت کی انجام دہی میں خلل نہیں پڑا۔ تمام کاروبار سلطنت بالکل ویسے ہی چلتا رہا، حالانکہ جیسی افتاد اس زمانے میں ٹوٹی اور جس طرح کی بے سر و سامانی کا عالم تھا، اگر سرکاری مشینری مضبوط نہ ہوتی تو یہ نوزائیدہ ملک آغاز میں ہی ہمت ہار جاتا۔ 10 لاکھ لوگ سرحد کے آر پار جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور لاکھوں مہاجرین کے قافلے کیمپوں میں پڑے ٹھکانوں کے منتظر تھے۔ خزانے میں سے پاکستان کے حصے کی رقم روک لی گئی تھی اور ملک کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے بھی رقم موجود نہ تھی۔ یہ مشکل ترین دور اس بات کا گواہ ہے کہ چٹاگانگ سے لے کر جیسفر تک اور کراچی سے لے کر خنجراب تک پورے ملک میں ایک دن کے لیے بھی کسی قسم کا نظام معطل نہیں ہوا۔ یہی سرکاری ملازمین تاریخ پاکستان کے وہ گمنام کارکن ہیں جن کی کہانیاں آج تک کسی نے مرتب نہیں کی۔ حکومتی قیادت سیاسی حکمرانوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ مملکت کا کاروبار دراصل چپڑاسی سے لے کر اعلیٰ سطحی آفیسر تک، ڈاکٹرز، انجینئرز، ڈرائیور، ڈسپینسر، کلرک اور دیگر سرکاری کارندوں کا مرہون منت ہوتا ہے۔ اس ملک کے آغاز سے ہی سیاسی طوفان آتے رہے، حکومتیں بدلتی رہیں، اسمبلیاں معطل ہوتی رہیں، صرف چند مہینوں کے وقفے سے وزیر اعظم تبدیل ہوتے رہے، لیکن پاکستان کے پہلے 10 سالوں میں اس کی ترقی کا پہیہ نہیں رکا اور صرف 10 سال کے عرصے میں یہ ملک دنیا کے نقشے پر ایک ابھرتی ہوئی معیشت اور طاقت کے طور پر سامنے آ گیا۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ 1947 میں اس ملک میں 7,50,000 افراد پر ایک ڈاکٹر تھا، لیکن صرف 10 سال بعد یہ تعداد صرف 11,000 رہ گئی۔ یہ سب اسی گمنام سول سروس اور سرکاری ملازمین کی وجہ سے ممکن ہو پایا، لیکن یہی دور تھا جب اس سول سروس کی تباہی کی بنیاد بھی رکھ دی گئی تھی۔ قائد اعظم نے سول سروس کو پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی قرار دیا اور انہیں حکومت نہیں ریاست کا ملازم قرار دیا۔ قائد اعظم نے بار بار سرکاری افسران سے خطاب فرمایا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر خطاب کا آغاز تقریباً ایسا ہوتا ہے: میرا پختہ یقین ہے کہ ہماری کامیابی اور فلاح اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عظیم قانون دان تھے کہ مرتب کردہ سنہری اصولوں کو اپنانے میں پنہاں ہے۔ یہ الفاظ 11 اکتوبر 1947 کو کہے گئے۔ اس کے بعد 14 فروری 1948 کو قائد اعظم نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے حضور پیش ہوں تو آپ پورے اعتماد سے کہہ سکیں کہ میں نے اپنا فرض انتہائی ایمانداری، وفاداری اور صمیم قلب سے ادا کیا۔ اسلامی قوانین کی بالادستی اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس دلانے والے قائد اعظم نے 14 اپریل 1948 کو پشاور میں انہی افسران سے کہا، آپ کو کسی قسم کے سیاسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، آپ کو کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاستدان کا اثر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ واقعی پاکستان کا وقار بلند کرنا چاہتے ہیں تو کسی طرح کے دباؤ کا شکار نہ ہوں اور عوام و مملکت کے سچے خادم کی حیثیت سے اپنا فرض بے خوفی اور بے غرضی سے ادا کریں۔ آج یہ ریڑھ کی ہڈی مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اس سول سروس کو لاتعداد چھوٹے چھوٹے مرض لاحق ہونا شروع ہو گئے تھے، جن میں کرپشن کا ناسور بھی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہا۔ اس کی بنیادی وجہ ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی وہ جائیدادیں تھیں جن کے الاٹمنٹ کے لیے مہاجرین کلیم داخل کر رہے تھے۔ ان مہاجرین کی آبادکاری نے اس طرح اس نوزائیدہ ملک کی سرکاری مشینری کو کرپشن کی دیمک سے اس قدر کرم خوردہ کیا کہ 1959 میں اس سروس کی اصلاحات کا جب پہلا کمیشن جسٹس کارنیلس کی سربراہی میں بنا تو اس نے 1962 میں اپنی رپورٹ کے آغاز میں ہی یہ حقیقت لکھی کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کوئی محکمہ بھی اس سے بچا ہوا نہیں۔ برطانوی دور میں یہ دعویٰ درست تھا کہ انڈین سول سروس کرپشن سے پاک ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ موجودہ CSP آفیسر ان میں سے بھی 3 کے خلاف اینٹی کرپشن کے مقدمے قائم ہیں، جن کا اس سے پہلے تصور بھی ممکن نہ تھا۔ جسٹس کارنیلس کی 478 صفحات پر مشتمل رپورٹ مرض کی تشخیص کرتی تھی اور اس کا علاج بھی بتاتی تھی، لیکن چونکہ اس وقت تک پاکستان کی سول سروس کو ایک سیاسی اکھاڑا بنا لیا گیا تھا اور کوئی اس کی سمت درست کرنے میں مخلص نہ تھا، اس لیے یہ رپورٹ الماریوں کی زینت بناتی گئی اور اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ایوب خان کا مارشل لاء لگ چکا تھا اور اب سیاست میں سول بیوروکریسی کے ساتھ ساتھ ملٹری بیوروکریسی بھی داخل ہو چکی تھی، بلکہ اب ایک سینئر پارٹنر تھی۔ ان دونوں نے مل کر نہ صرف سیاستدانوں سے وقتی آزادی حاصل کی بلکہ انہیں اپنے اشاروں پر چلانا بھی شروع کر دیا۔ یہ ملک اب ایک ایسی دلدل میں جا گرا تھا جہاں سیاستدان، فوج اور بیوروکریسی مفادات کی جنگ لڑ رہے تھے اور ملک کا مفاد
उज्जल था। ब्यूरोक्रेसी चूंकि काम जानती थी, बल्कि सिर्फ वही काम जानती थी और उसके बगैर मुल्क की गाड़ी चलाना मुश्किल था। इसलिए ये सियासतदानों और जर्नैलों की एक ऐसी महबूबा बन गई जो हर आने वाले हुक्मरान के लिए सेज सजाती, उश्वा अदा दिखाती और उसे शीशे में उतार कर अपने मफाद हासिल करने की कोशिश करती। ये हर दौर में हर हुक्मरान की आंखों का तारा बनी रही। इसे काबू में करने, जेरे दाम लाने और मुस्तकिल वफादार बनाने के लिए कभी इसे डराया गया और कभी लालच दिए गए। याहिया खान ने इक्तदार में आते ही आला तरीन 303 अफसरान फारिग कर दिए, जिनमें कुदरतुल्लाह शहाब और मुस्तफ़ा जैदी जैसे लोग भी शामिल थे। भुट्टो बरसरे इक्तदार आया तो उसने 1400 अफसरान निकाल दिए, जिनमें अल्ताफ गोहर जैसे अफराद भी थे। लेकिन इस सब के बावजूद एक ढांचा अभी तक कायम था, जिसे कायदे आज़म ने रीढ़ की हड्डी कहा था, इसलिए कि सिविल सर्विस में ईमानदार रहने, हुक्मरानों के नाजायज़ कामों से इनकार करने और सर उठाकर नौकरी करने के लिए उन्हें आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नए पाकिस्तान के नए आइन में इस तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करके ब्यूरोक्रेसी को एक ज़र खरीद लॉन्डी में तब्दील कर दिया, जिसको जिस तरह चाहे मोड़ दिया जाए और जब चाहे निकाल दिया जाए। इसके बाद 47 साल सिविल सर्विस के ज़वाल के साल हैं। ज़ियाउल हक ने इसे वापस दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन उसने भी इन्हें आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने से इनकार किया, क्योंकि इसी तहफ़्फ़ुज़ की अदम मौजूदगी की वजह से ही तो आज सिविल सर्विस उसकी गुलाम थी। बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने इन गुलामों को 2 सियासी पार्टियों में बदल कर रख दिया। मुशर्रफ ने इन्हें मुकम्मल तौर पर बेख्तियार करने की कोशिश की। नाज़िम का निज़ाम लाया गया और ब्यूरोक्रेसी की हैसियत एक घरेलू मुलाजमा जैसी बना दी गई। लेकिन चूंकि सिविल सर्विस के बगैर सरकार का कारोबार चलना मुश्किल था, इसलिए ये वापस घरेलू मुलाजमा से मंजूर नजर महबूबा बन गई। इमरान खान के रिफॉर्म्स भी इस उश्वा तरास महबूबा की नोक पलक सवार कर इसे ताबे फरमान लोंडी की हैसियत देना चाहती हैं। एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो उनके इशारों पर रक्स करती हो। इन इस्लाहात में से एक भी ऐसी नहीं जो नई हो। ऐसी इस्लाहात कई बार नाफिज हुई और बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं, लेकिन इस दफ़ा शायद उनकी नाकामी इंतहाई शदीद हो, इसलिए कि पहली इस्लाहात के वक्त सिविल सर्विस में कुछ अखलाकियात और उसूल बाकी थे। अब तो इन इस्लाहात ने दलदल में गर्क और इस सिविल सर्विस को तबाही के दहाने पर पहुंचाने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया है।